مل کے یہ کہہ رہی تھی کہ جی سائفر جو ہے یہ جھوٹ ہے اور یہ سائفر جو ہے ایسے کوئی دھمکیاں ہمیں موصول نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پروف ہو گیا. حالانکہ ہم نے اسی چیف جسٹس آف پاکستان کو اس میں کاپی کی تھی، اسپیکر قومی اسمبلی کے عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے ان کو کاپی کی تھی، تمام جماعتوں کو آفر کی کہ آئیں بیٹھے اس کے اوپر. اور پھر جب 2 نیشنل سیکورٹی کی کانفرنسز بھی اس حوالے سے ہوئی، انہوں نے ڈیمارش کیا اس سائفر کو، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن سلیم صافی صاحب جو ہے وہ ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ قوم سے معافی مانگے. انٹرنیشنل میڈیا پر بڑی دھوم مچی ہے سائفر کو لے کے، کل کے فیصلے کو لے کے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، حقیقی آزادی کی جو جدوجہد کی جو بنیاد تھی وہ سائفر کے اوپر عمران خان اور تحریک انصاف نے رکھی. جی عمران خان صاحب نے جو خودی کا فلسفہ ہاتھ میں تامے قوم کے سامنے انہوں نے رکھا کہ جی دیکھیں یہ معاملہ عمران خان کی ذات کا نہیں تھا، یہ تحریک انصاف کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ملک پاکستان کی خودداری کا معاملہ تھا. کون ہوتے ہیں بیرونی طاقتیں جو ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے کہ ملک پاکستان میں اقتدار کون کرے گا، یہ ملک کون چلائے گا؟ مسئلہ صرف اور صرف خودداری کا تھا. اور عمران خان صاحب نے جو ہے انہوں نے خودداری کے اوپر سٹینڈ لیا تھا، اور ہم نے پورے عوام کو اس بات کے اوپر قائل کیا، اور پوری کی پوری عوام پاکستانی قوم وہ عمران خان کے ساتھ اس بات پہ متفق تھی کہ ہاں ہمیں اپنے خودداری کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے، ہمیں خودداری پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جی دیکھیں 9/11 کے بعد ایک کال کے اوپر جب ہم نے بیرونی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی پالیسیز چینج کی، اس کے نتیجے میں ہمیں نقصان کیا اٹھانا پڑا. ہمارے 1 لاکھ سے زائد سویلین خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں شہید ہوئے، ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے، ہمارے پولیس والے اس میں شہید ہوئے، ہمارے خیبر پختونخوا کو $بلین کا نقصان اٹھانا پڑا معاشی لحاظ سے. جب آپ بیرونی دنیا سے ڈکٹیشن لیں گے، جب آپ بیرونی دنیا آپ میں مداخلت کرے گی، تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا کہ آپ کو وہ فیصلے لینے ہوں گے جو آپ کے قوم کے مفاد میں نہیں ہوں گے. عمران خان نے جب ابسولوٹلی ناٹ کہا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم اس ملک کے فیصلے ہم کریں گے، کوئی نہیں کرے گا. تو جب آپ اصولوں کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں، جب آپ اصولوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو پوری دنیا آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اسی لیے کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہماری لوکل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور بالخصوص انٹرنیشنل میڈیا نے اس ایشو کے اوپر جو کوریج دی، کوئی عمران خان کی تصویر دکھائے نہ دکھائے، انٹرنیشنل میڈیا کو کون روکے گا؟ آپ لوگوں کو تو روک لیں گے، آپ لوگوں کو دھمکا لیں گے، آپ لوگوں کو تو کسی ایک شہر کے اوپر بھی اٹھا لیں گے، لیکن ان کو کون اٹھائے گا؟ تو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے انہوں نے پوری دنیا کے سامنے تحریک انصاف اور عمران خان کا جو موقف ہے وہ رکھا. اور الحمدللہ ہماری یہی توقع ہے اپنی جوڈیشری سے کہ انشاءاللہ بہت جلد تمام کیسز میں، ابھی دیکھیں عدت کا کیس کا فیصلہ محفوظ تھا، اگر جج صاحب کو انفلوئنس نہ کیا جاتا، اگر جوڈیشری کو انفلوئنس کرنا یہ لوگ بند کر دیں، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلی ہی دن رہا ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ تمام کے تمام کیسز عمران خان صاحب کے اوپر سیاسی کیسز ہیں، ان کیسز میں کچھ ہے نہیں. عدت کا کیس، اگر اس ملک میں نکاح جو ہے وہ کرنا جرم بن جائے تو پھر اور اس ملک میں اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ 180 ملین پاؤنڈ کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں القادر کا، تو اس میں سرکاری وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں خود ایڈمٹ کرتا ہے کہ جی پیسے جو ہیں ہم نے اکاؤنٹ میں رکھے ہیں، اس کے اوپر جو انٹرسٹ آیا ہے اس کی وجہ سے پیسے بڑھ گئے ہیں، کم نہیں ہوئے. کوئی کرپشن نہیں ہوئی، کوئی چوری نہیں ہوئی، پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. ایک لیڈر نے باہر سے پاؤنڈ لے کے آیا اس ملک میں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈالے وہ پیسے اور اس کے اوپر جی کیس بنا دے. ٹھیک ہے شاہد صاحب، بتائیں کل جو سائفر کیس کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد اوورآل اب کس کو معافی مانگنی چاہیے؟ جی دیکھیں، ایک تو کل کے فیصلے سے عدلیہ کا وقار جو ہے وہ بحال ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ فیصلہ بہت جلد آنا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست آئے آمد، ٹائم تو لگا اس فیصلے کے آنے میں، لیکن اس سے عدلیہ کا وقار جو ہے یہ بحال ہو گیا ہے. عدلیہ کے اوپر پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہو گیا ہے. اور اگر میں ایک بات کروں، میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں، اگر میری معافی مانگنے سے یہ ملک آگے بڑھتا ہے، اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے، اس ملک میں معاشی استحکام آتا ہے، یہ ملک جو ہے یہ ابھی خیبر پختونخوا میں اس ٹائم بڑے سنگین حالات بننے جا رہے ہیں جو ہم وہاں پہ لوکل چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو اگر میری معافی مانگنے سے یہ ملک پاکستان آگے بڑھتا ہے
تو میں بالکل معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جنہوں نے فیک کیسز کیے عمران خان و تحریک انصاف, شاہ محمود قریشی اور ہماری لیڈرشپ کو بے گناہ جیل میں رکھا ہے, تو پھر تو حق ان کا بنتا ہے کہ وہ معافی مانگے. سر جو مقصود نشستوں کا